وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 19 آج کا موضوع، کیا اللہ تعالی ہمارا دوست ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں ان کے ہم زمانہ جہانوں پر یعنی اس دور کی قوموں اور تہذیبوں پر فضیلت بخشی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور ہم نے ان کو دین اور نبوت کے واضح دلائل اور نشانیاں دی ہیں، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آ چکا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا محض باہمی حسد و عداوت کے باعث. بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے شریعت پر معمور فرما دیا، سو آپ اسی راہ پر چلتے جائیے اور ان لوگوں کی خواہشوں کو قبول نہ فرمائیے جنہیں آپ کی اور آپ کے دین کی عظمت و حقانیت کا علم ہی نہیں ہے. سامعین کرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 19، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے متقیوں کا. سامعین کرام، آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں گزشتہ آیت سے پیوستہ ہے، یعنی اسی کے ربط سے ہے، اور اس میں جو گزشتہ آیت تھی آیت نمبر 18، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، پھر میں نے آپ کو بنا دیا ایک راستے پر، ایک دین کے راستے پر، تو آپ اسی پر چلتے رہیے.
اور جو جانتے نہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ بظاہر مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہدایت جو ہے امت کو ہے۔ ہمارے سامنے ایک دین آ چکا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس آیت کے ہم مصداق نہیں ہیں، یعنی اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس حکم کے خلاف ہے ہم۔ ہمارا جو قومی رویہ ہے، انفرادی رویہ ہے، وہ اس آیت کے خلاف ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک دین موجود ہے، سامنے کرام میں آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں، ایک دین موجود ہے، ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار، ایک لائحہ عمل موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کر کے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے، لیکن جیسا کہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم اسی دین کی پاسداری کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارو، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ لیکن آپ عام طور پہ دیکھ لیں، اس تمام معاشرے کو دیکھ لیں، انفرادی طور پہ دیکھ لیں، اجتماعی طور پہ دیکھ لیں، ہم سب لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کے یعنی اور ہستیاں مطلب یہ ہے کہ آپ نفس بھی ہے اس میں، اور اس میں آپ کا معاشرہ بھی ہے، اس میں آپ کے آج کل تو وہ کہتے ہیں نا دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو ہر ایک کے ہمارے جو کرتوت ہیں، باقی دنیا کے جو کرتوت ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہم بخوشی اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، یعنی ان سے ہم ان کی ہم نقالی کر رہے ہیں، اور دین کو عملاً ہم نے چھوڑ دیا ہے، عملاً دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بس ایک ظاہری سی کوئی پرت سی باقی ہے، اور باقی جو ہے یعنی وہ چھلکا جسے کہتے ہیں نا چھلکا وہ ہے، اور باقی مغز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں پورے وثوق سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دین کا ایک چھلکا رہ گیا ہے، جو مغز ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے رویے کا آخر فائدہ یا نقصان کس کو ہوگا؟ ایسے رویے کا یعنی فائدہ تو نہیں ہے، لیکن نقصان ہے، اور وہ نقصان خود ہماری ذات کو ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے یعنی اس پہ ذرا غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تو اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ جو ہے یعنی اس کا خراب نتیجہ تو تم ہی پر آئے گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اصل میں ہم نے تو اپنے کان بند کر لیے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آنکھیں بند کر لیے ہیں، حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ رویہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے، بدلنا چاہیے۔ دین کے مغز سے آپ آگاہ ہو جائیں، اور خود بھی آگاہ ہو جائیں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ اصل میں تو یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دین کا مغز کیا ہے؟ یہ ایک دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ اور تو یہ دین کا خلاصہ ہے، دین کی کریم ہے کہ اے انسان، تمہاری منزل تو اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ اب رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چلو، بس یہ سیدھی سادی بات ہے۔ اگر نہیں چلتے، یعنی دیکھیں اب ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں۔ اگر ہم رب کو منزل نہیں بناتے اپنی،
تو پھر دین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو آپ کو یعنی آپ کی پھر عقل کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر اللہ کو آپ نے منزل نہیں بنانا ہے تو پھر یہ عقل جو آپ کی کھوپڑی میں ہے نا، یہ بس کافی ہے۔ یہ آپ کو دنیا کے معاملات کے بارے میں اس کی اونچ نیچ بتا دے کہ بھئی اس کی کیا اونچ نیچ ہے، لیکن جو باطن، یہ کیوں کہ آپ نے باطن کو بھلا دیا، باطن کو ترک کر دیا، باطن کو نظر انداز کر دیا، اللہ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دیا۔ اب دین آپ کی ضرورت نہیں ہے کم از کم۔ جس طریقے سے سامعین اکرام آج ہم دین کی ضرورت سے بے نیاز ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، تو یہ تو پھر ایک رسم سی رہ جاتی ہے، بس رسمی طور پہ بس آپ سارے کام کر رہے ہیں، نماز بھی رسمی طور پہ پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رسمی طور پہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ، حج، یہ سارے جو آپ اعمال کر رہے ہیں یہ رسم ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا تھا کہ لوگوں پر ایک سیأتی علی الزمان ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ، لوگوں پہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دین کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، یہ تو بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، آپ دیکھیں ناظرہ پہ آپ کی کتنی توجہ ہے، اور اس کے بعد بس بات ختم ہوگی۔ اور یعنی انتہا یہ ہے ہماری معاشرے کا ایک بہت برا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ معاشرہ جو ناظرہ کو ضروری سمجھتا ہے، لیکن وہ ناظرہ ہمارے نصاب تعلیم میں موجود نہیں ہے۔ بچہ جب پڑھتا ہے قرآن، یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے یعنی کتنے بڑے ظلم کی بات ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے، ہماری کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کا جاننا تو درکنار، اس کا پڑھنا بھی ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی ہونا یہ چاہیے کہ 5 جماعت تک آپ کا بچہ ناظرہ پڑھنا سیکھ جائے تجوید کے ساتھ، 5ویں جماعت تک، کیونکہ 5ویں جماعت تک جب وہ پہنچے گا تو بچہ 10 سال کا ہوگا، تو 8-10 سال میں تو قرآن کو آ جانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جوان ہو کے پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، لیکن بسا اوقات اس کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ تو ایک داستان ہے جو یعنی قرآن کو ترک کیے جو ہے ہمیں سینکڑوں سال ہو گئے، کیا سینکڑوں سال، اور قرآن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، دنیا کے یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ بہرحال وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ جو لوگ نہیں جانتے ان کی خواہشات کی پیروی اے مسلمانوں تم لوگ نہ کرو، ان کے راستے پر نہ چلو۔ تمہارے پاس ایک دین ہے، ایک طریقہ موجود ہے، نبوت موجود ہے، اور وہ کیا ہے، حکمت موجود ہے، اور کتاب موجود ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے پاس تھی، انہوں نے اس کو یعنی بے توجہی برتی، ان کو اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا۔ ثم جعلناک شریعۃ من الامر، آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو سامعین اکرام انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا اور ہے کیونکہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا،
اس دین کی پیروی کرو۔ افسوس کی بات یہ ہے سامنے کرام، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ سلوک ہے وہ ہمارا انتہائی شرمناک ہے۔ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے اور صرف یعنی پڑھنے کے لیے لفظی طور پر اس کو پڑھنا ہم کافی سمجھتے ہیں۔ اور بہرحال یہ دیکھ لیں، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جو آج کا سبق ہے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ سے کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، تمہیں بچا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کب پرواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ آنے والا ہے یا آ چکا ہے یا آئے گا، ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے؟ ہمیں تو چندہ اس کی پرواہ نہیں، ہمیں تو دنیا کی فکر ہے کہ دنیا ہماری بن رہی ہے کہ خراب ہو رہی ہے، ہم کما رہے ہیں، فائدے میں جا رہے ہیں ظاہری طور پہ یا نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا ہر زیادتی کرنے والے کو، حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا یقیناً کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں آیات یہ ہے انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، یعنی آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ آپ نے تو، ہمارے معاشرے نے تو اس وقت دوستی گانٹھی ہوئی ہے باطل کے ساتھ۔ باطل کو ہم نے اپنا ہمدم دیرینہ سمجھ لیا ہے، دوست سمجھ لیا ہے، کارساز سمجھ لیا ہے۔ تو یہ پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس آیات کے اب مخاطب کون ہیں۔ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب تھے اور بس وہ بات ختم ہو گئی، وہ مخاطب تھے۔ ثم جعلناک واحد کا صیغہ ہے، ہم نے آپ کو اس شریعت پہ بنا دیا ہے، دین کی ایک جو طریقہ ہے اس کو آپ کا دکھا دیا ہے، تو آپ اس کی پیروی کریں۔ تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو نبی کے لیے خاص ہے، اپنے لیے تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کتنی بڑی بدقسمتی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ کتنے درد کی بات ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، بس یہ فلانے کے لیے ہے، یہ حضور کے متعلق ہے، یہ ابو بکر کے متعلق ہے، یہ کافروں کے متعلق ہے، یہ خالص مومنوں کے متعلق ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ تم کس کیٹیگری میں ہو؟ یہ منافقوں کے بارے میں، یعنی نہ ہم منافق ہیں اور نہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ قرآن غیروں کے لیے، ہمارے آپ کے لیے تو معاذ اللہ اس میں کچھ نہیں ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں نا، ایسی بات نہیں ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، بے شک ظالم ایک دوسرے کے تو دوست ہیں، لیکن تمہارے دوست تو نہیں ہیں اے مسلمان۔ تمہارا دوست تو، اگر تم دوست بنانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے آپ میں صفت تقوی پیدا کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے، واللہ ولی المتقین۔ ظالم دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ اب دیکھیں، ہم چونکہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی دیکھیں میں تو اپنے معاشرے کے لیے اس آیت سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بھی توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم تو خود ظالم بن چکے ہیں۔ یہاں تو یعنی مومنوں سے خطاب ہے کہ ظالموں کی پیروی نہ کرو۔ اب ہم ظالموں کی پیروی کر کے خود بھی ظالم ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں، آپ دیکھیں مسلمانوں میں بہت سے، یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ یورپ میں، امریکہ میں اور یہ ادھر ادھر، چونکہ مسلم معاشرہ نہیں ہے، عیسائی ہیں، کہیں عیسائی ہیں، کہیں یہودی ہیں، کہیں کیا ہے، یہ سب ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، تعلقات ہیں، یہودیوں سے تعلقات ہیں، دلی تعلقات ہیں۔
پھر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں. ہندوستان میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر رکھی ہیں. ہندو عقیدہ رکھنے والوں سے ہم نے شادیاں کر رکھی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظالموں کے ساتھ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، دلی دوستیاں ہیں، تعلقات ہے. تو اب یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہ تو خیر آپ کو سوچنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ایک بات فرما رہے ہیں کہ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے. یہاں ضمنی طور پہ سامعین کرام میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دوستی کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے. دوست مطلب کارساز، مددگار، ساتھی. دوست یہی معنی ہوتے ہیں نا، یعنی دوست میں یہی صفات ہوتی ہیں کہ وہ ضرورت کے وقت کام آتا ہے، اور وہ مددگار ہوتا ہے آپ کی، اور وہ آپ کا کارساز بھی ہوتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی دوستی جو ہے اس میں کارسازی بھی شامل ہے، یعنی مددگار. اس کے الگ الگ معنی بھی ہیں. مولا ہے، مددگار ہے. نعم المولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. مددگار، دوست، یہ سارے معنی ہیں، مفاہیم ہیں. لیکن یہ یہاں واللہ ولی المتقین. یہاں ایک نقطہ سامعین کرام میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں ایک آیت ہے، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ پھیر لیا، ایک شیطان کو میں اس پہ مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ مہتدون، ہدایت پر ہیں. بہرحال دوستی کی میں بات کر رہا ہوں. جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لے گا، شیطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین. ایک شیطان میں اس پہ مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب بعض دوست ہمارے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی شیطان، یعنی شیطان جو ہے جن کا ساتھی ہے وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد سے انحراف کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کی یاد سے اعراض کیا ہوا ہے. اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ متقین ہیں، ان کا ساتھی کون ہے؟ واللہ ولی المتقین. کتنی بڑی بات ہے سامعین کرام، اور اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی بڑائی کا اور اس کی اچھائی کا، اور کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے متقین کا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے سامعین کرام. اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لینا، یعنی اس کی سنگت اختیار کر لینا اور اس کو اپنا دوست بنا لینا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس میں صرف ایک ضرورت ہے کہ آپ اپنے اندر صفت تقوی پیدا کر لیں. وقت میرے پاس کم ہے، میں ذرا آپ کو یعنی گفتگو کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. صفت تقوی اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کے تمام کاموں کا کفیل ہوگا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ صفت تقوی پیدا کیسے ہوگی؟ جب تک آپ کی منزل دنیا ہے تو آپ میں صفت تقوی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی اگر آپ کا محبوب و مطلوب و مقصود دنیا ہے اور دنیا ہی کو آپ نے ترجیح دے دی ہے آخرت پر، تو آپ میں صفت تقوی نہیں پیدا ہو سکتی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون لوگ ہیں؟ احتیاط، یعنی صفت تقوی آپ اپنے اندر اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سادے سے الفاظ میں آپ کو یہ گر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے صفت تقوی اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو آپ کو اپنی منزل کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اس کو ذرا ممیز کرنا ہوگا اور اس کو
یعنی ایک امتیازی حیثیت دینی ہوگی کہ آپ چاہتے کیا ہیں بنیادی طور پہ، یعنی دنیا میں زندگی آپ کس لیے گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو تو آپ نے بھلا دیا اپنے دل سے، اب شیطان آپ کا ساتھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کو یاد کیا کہ اللہ ہی میری منزل ہے، یقین کر لیا اور اللہ کو اپنی منزل ٹھہرا کے اللہ کے راستے پر آپ چل پڑے، اب آپ کو ضرورت ہے دین کی۔ دین آپ سے کہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارو، تم اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارو۔ تو جب آپ اپنی خواہش کو چھوڑتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ میں خواہشات اور نفس تو موجود ہیں، لیکن پھر آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ آپ میں یعنی احتیاط، تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ آپ محتاط رہیں، ہر دم محتاط رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ کوئی ایسا کام نہ کر لوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ تو اب آٹومیٹیکلی پھر آپ کو ہدایت کی ضرورت ہوگی، اور قرآن ہدایت ہے، ہدل للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جب آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اب آپ کو سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اب آپ کے لیے قرآن کی روشنی کی ضرورت ہے۔ قرآن آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کو ایک عملی نمونہ پیش کرتا ہے، ایک رول ماڈل پیش کرتا ہے۔ تو اب آپ محتاط ہو جائیں گے یا گی، اب آپ نے ہر قدم محتاط انداز سے گزارنا ہے، کیونکہ آپ کے دشمن تو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ معاشرہ ہے، یہ بیوی ہے، یہ میاں ہے، یہ بچے ہیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سب آپ کے ساتھ لگے ہوئے۔ تو اب آپ نے جب آپ محتاط ہو جاتے ہیں اور محتاط رہنے کی روش اختیار کر لیتے ہیں، اب آپ کا واللہ ولی المتقین، اب آپ کا دوست جو ہے اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ سنا دیں، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، لیکن فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ متقین کا دوست ہے۔ اس کے اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ They will not help you against God in any way. The wrongdoers are allies of one another, while God is the protector of the righteous. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔